ناراض نہ ہونا جلال پور والو، تمہارا دوست، تمہارا نوکر، تمہارا ملازم ہے، کبھی اس کے سامنے اپنی بیوی کے بھید نہ اچھالا کرو۔ اپنی دکان پر بیٹھ کر، اپنے یاروں میں بیٹھ کر، اپنے رشتہ داروں میں بیٹھ کر کبھی اپنی بیوی کی پرائیویٹ بات نہ کیا کرو، انج بول دیے، انج کر دیے، انج کر دیے۔ خدا کی قسم جتنے بھی یار ہیں، جتنے بھی رشتہ دار ہیں، یہ کوئی تجھے سمجھائے گا نہیں، یہ سارے کے سارے مذاق اڑانے والے ہیں۔ یہ تجھے غلط مشورہ دیں گے، کہیں گے طلاق دے دے، کہیں گے گھر چھڑ دے، یا اللہ اکبر یوں چھوڑ کے چلا جا۔ اللہ اکبر، سیاڑوں کے پاس بیٹھا کرو، عقل مندوں کے پاس بیٹھا کرو۔ جو معاملہ میاں بیوی حل کر سکتے ہیں وہ معاملے باہر والے حل کر سکتے ہیں۔ یہاں تو جوڑ کے آپ کے آگے کہتا ہوں، میری بہنوں تمہارے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنی زندگی کے جھگڑے پنچایتوں میں نہ لایا کرو۔ اللہ اکبر، کبھی پنچایت فیصلہ مرد کے حق میں دیتی ہے، کبھی پنچایت فیصلہ عورت کے حق میں دیتی ہے۔ تمہیں تو فیصلہ مل جاتا ہے، تمہارے ماں باپ کی غیرت کا جنازہ نکل جاتا ہے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتے۔ یہ ہاتھ جوڑتا ہوں میری بچیوں تمہارے آگے، مجھے بھی اپنا باپ سمجھنا، مجھے بھی اپنا فقیر بھائی سمجھنا۔ میں تمہیں مشورہ دے کے جا رہا ہوں، میں تمہارے ہاتھ کی روٹی نہیں مانگتا، میں تمہارے سے چندہ نہیں مانگتا، اللہ تمہارا پیسہ تمہیں مبارک کرے، لیکن اپنی جھولی میں جا کے دیکھ، تیری جھولی میں ملتان کی چادر کے اندر پھول نہیں ہے، تیری جھولی کے اندر تیرے بھائی کی عزت ہے، تیرے باپ کی غیرت ہے، تیرے بھائیوں کی، تیرے خاندان کی غیرت ہے، تیری ماں کی غیرت ہے۔ خبردار خبردار، جان دے دینا، اپنی جھولی کو نہ لٹانا۔ اللہ کی قسم، عزت دار عورتیں جو اپنا گھر بھی بچا لیتی ہیں، اپنا سہاگ بھی بچا لیتی ہیں، ان عورتوں کو میرے عزیزوں کوئی خیر والی عورت نہیں کہتا، جن کا گھر بھی اجڑ جاتا ہے اور شوہر کی عزت بھی اجڑ جاتی ہے۔ اللہ کے واسطے، اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، اللہ نے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے۔ اگر اس کے کپڑے اتر جائیں تو اپنے کپڑوں سے اس کے تن کو ڈھانک لے، اگر اس کے کپڑے اتر جائیں تو اپنی قمیص سے، اپنے دامن سے اس کے میرے عزیزوں کھلے پن کو، تن کو ڈھانک لے۔ اللہ اکبر۔ بھائی ہاجرہ 13 سال کی عمر ہو گئی، فرمایا جا جا، وہ بچہ وہاں کھیل رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ، اور ہاتھ پکڑ کر بنا کی وادی میں لے آ۔ ابراہیم علیہ السلام گئے، بھائی ہاجرہ نے دیکھا 13 سال کے بعد، 12 سال کے بعد بوئے ابراہیم علیہ السلام آ گئے، وہ سارے ارمان دوبارہ زندہ ہو گئے۔ بھائی اسی ساری کی ساری میرے عزیزوں خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ اپنے بیٹے کو یوں کر کے دیکھا، اور اندھا کھیل ہے، کون ہے؟ کہ تیرا ہی پتر ہے، ہاں یہ میرا اسماعیل ہے۔ واہ ہاجرہ، تو نے تربیت میں تو نے اللہ اکبر کوئی کبھی نہیں چھوڑی۔ اسماعیل علیہ السلام سلام کیا، یوں نہیں کہا ابا کی لانا ہے، اج تیرو یاد آیا، تیرے پتر یاد آیا، او تھولے کتھے سی کہ تو اماں نو چھڑ کے چلا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا بیٹے نے اوں کی نہ کی، اپنے باپ کے سامنے سر جھکا کے کھڑے ہو گئے، کہا واہ ہاجرہ تیری تربیت پہ سلام ہے۔ اللہ نے کہا تو تربیت پہ سلام کر رہا ہے، ابراہیم تیرے خاندان کے اوپر سلام ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا ہاجرہ بیٹھوں گا بعد میں، ملاقات بعد میں کروں گا، پہلے سے میرے ساتھ بھیج دے۔ کہاں لے کے جانا ہے؟ خاص دوست سے ملانے جانا ہے۔ وہ سمجھی کوئی مکے میں دوست رہتا ہوگا۔ بھائی ہاجرہ نے تیار کر دیا، سونو جلال پور ویر والو، کیا پتہ سرما بھی لگایا ہو، کیا پتہ سر میں کنگھی بھی کی ہو، کیا پتہ دھلا ہوا اپنے ہاتھوں سے جوڑا بھی پہنایا ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے رسی ہاتھ میں پکڑ لی، چوری ہاتھ میں پکڑ لی۔ ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو لے کے چلے، شیطان دروازے پر آ گیا، ہاجرہ جی 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 جی، کب باپ آیا تھا، کہاں آیا تھا، سہاگ آیا تھا، کہاں گیا؟ کہ یار خاص سے ملانے گیا۔ کہ ذرا سوچ تو صحیح، خود فلسطین میں رہتا ہے اور یہاں مکے میں اس کا کون سا دوست ہے کہ آتے ہی نہ روٹی کھادی، نہ پانی پیتا، نہ تیرے سے خلوت گزاری، نہ اسماعیل کو سینے سے لگایا۔ اللہ اکبر۔ وہ کون سے دوست سے ملانے چلا گیا؟ کہ پھر تیرا کیا مطلب؟ کہ دوست سے ملانے جاتا ہے، کوئی چھری رسی لے کے جاتا ہے۔ ہاجرہ کہنے لگی سیدھی سیدھی بات کر، کیا کرنا چاہتا ہے؟ کہ وہ تیرے بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گیا، اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانے گیا، جب ماں نے یوں کر کے حیرت سے دیکھا، شیطان اچھلنے لگا، کہنے لگا ہے میرا کام بن گیا، مرد کو تو نہیں پھسلا سکا، عورت کو پھسلا دوں گا۔ واہ ہاجرہ، جلال پور والے تجھے سلام کرتے ہیں، تیری عزت کو، واہ ہاجرہ تیرے استقلال کو، تیری تابعداری کو سلام کرتے ہیں۔ ماں ہاجرہ نے سر پر دوپٹہ رکھا، دروازے کی چوکھٹ پر آئی، پردے کے پاس سے کہا ابراہیم 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 ابراہیم، ہر جگہ وفا کی، آج بے وفائی کر کے کیوں چلا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام 13 سال تک تیری جدائی میں رہی، کیا میرے بے وفائی کی؟ کیا
کیا تیری امانت میں خیانت کی؟ ابراہیم ہر امتحان میں تیرے برابر کھڑی رہی، لیکن یہ تیرے پر جو امتحان آیا یہ اکیلے کیوں لے کے چلا گیا؟ مجھے کیوں نہیں بلایا؟ ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے، جس رب کو تو سجدہ کرتا ہے اسی کو میں خدا مانتی ہوں، جس رب کے کہنے پر تو بیٹے کو ذبح کرنے گیا اسی رب کو میں مانتی ہوں۔ ابراہیم میرے کان میں کہہ دیتا کہ بیٹے کے گلے پہ چھری چلانی ہے، ابراہیم میں تجھے رسی لے جانے نہ دیتی بلکہ میں چادر اوڑھ کے تیرے ساتھ چلی جاتی۔ ابراہیم میدان منا کے اندر ابراہیم تو لٹاتا، اسماعیل کے ہاتھ پیر نہ باندھتا بلکہ میں اپنے بچے کے پیر پکڑ خود بیٹھ جاتی۔ اللہ اکبر، تو بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتا، ڈرتا، میں تیری کمر پر تھاپی مار کے تیرا حوصلہ بڑھاتی۔ اللہ اکبر، اسماعیل علیہ السلام تڑپتا، میں ماتھے پہ پیار کر کے کہتی نو نو باپ کا مان بڑھا دے، اپنے باپ کو شرمندہ نہ کر۔ ہاجرہ کہنے لگی ابراہیم رب اکبر کی قسم ہے تو مجھے ساتھ لے جاتا، تو چھری چلاتا، میں پیر پکڑ کے بیٹھتی، تیرا ہاتھ اسماعیل کے خون سے گیلا ہوتا، میں جھولی پھیلا پھیلا کر قربانی کی قبولیت کی اللہ سے دعا کرتی۔ اللہ اکبر، اللہ نے جب دیکھا منظر تو میرے عزیز و پیر مرید کو سلام کرے گا، استاد شاگرد کو سلام کرے گا، چھوٹا بڑے کو سلام کرے گا۔ جب تین شخصوں کی کہانی کو اللہ اکبر کامیاب دیکھا تو رب نے بھی کہہ دیا سلام علی ابراہیم، اے ابراہیم تو نے ایسی فرما برداری کی، آج تیرا رب بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میری ماں، میری بہنوں، میرے ویروں، اللہ کی قسم دل قربانیوں سے پھیلا۔ دروازہ بجا کس کا؟ آخری بات ابو سعید خدری کے مکان کا، حضور نے دروازہ بجایا، اللہ اکبر، آپ نے پوچھا کون ہے؟ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کو جواب ملا نا محمد الرسول اللہ، بوئے کھول دیتے ابو سعید خدری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا رسول اللہ ماں باپ قربان ہو، خیر ہوئے، اور میں تیرے گھر سے سالن کے پکنے کی خوشبو آ رہی ہے۔ ابو سعید خدری نے چہرہ پڑا، ہاں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے کافی دیر سے کھایا کوئی نہیں، ہاتھ پکڑ کے اندر لے گئے، سرکار ابھی بیٹھو ہنڈیا بھننے لگی ہے۔ آپ نے فرمایا کیا پک رہا ہے؟ کہا بکری کا گوشت پک رہا ہے۔ آپ نے ہنڈیا کا ڈھکنا اٹھایا، اللہ اکبر، بنا بنا گوشت، خوشبو ناک کی نتھوں تک پہنچی۔ کہ رسول اللہ مجھے پتہ ہے آپ کو بنا گوشت پسند ہے، نبوت کی آنکھ سے آنسو نکل آئے۔ اللہ اکبر، ابو سعید خدری سمجھے کہ ہنڈیا میں سالن دے کے عائشہ یاد آ گئی، ام سلمہ حفصہ یاد آ گئی، فاطمہ یاد آ گئی، بچڑے حسن حسین یاد آ گئے۔ اے رسول اللہ فکر نہ کرو، ہنڈیا بھی آپ کی، ابو سعید خدری بھی آپ کا، لیکن وہاں پیغمبر اللہ اکبر رحمت للعالمین ہونے پر میں قربان جاؤں۔ اور ابو سعید خدری پانی کا برتن تو لے کے آ، وہ سمجھے ہاتھ دھوئیں گے یا پانی پیئیں گے۔ آپ نے پورا پانی کا پیالہ پکڑا، سالن میں اڈیل دیا، جب پتلا پتلا سا شوربہ بن گیا، ہنڈیا کے اندر چمچا چلا رہے، کیا پوچھ رہے ہیں؟ اللہ، اس گلی کے اندر کون کون رہتا ہے تو جانتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی فلانا 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 صاحب بھی رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بیوہ رہتی ہے؟ جی جی پرسوں اس گلی سے جنازہ اٹھا، 3 بچیاں چھوڑ کے مرا۔ آپ نے فرمایا کوئی یتیم؟ ہاں کملی والے اس گھر میں 2 یتیم ہیں، کوئی بے بس ہے، ماں باپ ہے، اولاد کوئی نہیں، اکیلے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو سعید خدری نہ پھر تجھے بھنا کھانے کی اجازت ہے، نہ مجھے بھنا کھانے کی اجازت ہے، 2-4 برتن لے کے آ۔ جب برتن لے کے آئے آپ نے برتن بھرا، فرمایا فلانے فقیر کے دیا، فلانے یتیم کے دیا، فلانے مسکین کے دیا۔ جب ہڈیاں ہی بالکل خالی ہو گئی، ابو سعید خدری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ کبھی ہڈیا کو دیکھیں، کبھی رسول اللہ کا چہرہ دیکھیں، حضور کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے ہڈیا اٹھائی زمین پہ رکھی، اور میں ابو سعید خدری اتنے پر گزارا کر لے۔ ابو سعید خدری کہتے میں روٹی ہاتھ میں لے کے بیٹھ گیا، سالن ہلکا ہلکا لگا کہ جو بچا تھا کھانے لگ گیا۔ آپ نے مجھے دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا ابو سعید خدری تیری ہڈیا سے تو کھاتا میں راضی ہوتا، میں کھاتا تو راضی ہوتا۔ ابو سعید خدری مبارک ہو، تیری ہڈیا سے غریب کھا گئے، تیری ہڈیا سے یتیم کھا گئے، تیری ہڈیا سے بھوکے کھا گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جس رب نے مجھے نبوت کا تاج پہنا کے دنیا میں بھیجا، ابو سعید خدری آج تیرے دسترخوان سے خدا بھی راضی ہو گیا، خدا کا مصطفیٰ بھی راضی ہو گیا۔ اور میرے عزیزو، ہم نے قربانی کی، ہم نے کبھی سوچا اس کلیجی سے میں راضی ہوا یا رشتہ دار راضی ہوا؟ ہم نے سوچا اس موت کے گول سے، اس گول بوٹی سے خدا راضی ہوا یا میں راضی ہوا؟ میرے عزیزو، کہیں تو اپنے مقصد کو، کہیں تو اپنی غرض و غایت کو چھوڑ دو۔ مقصود اللہ ہو، مقصود اللہ ہو، مقصود اللہ ہو۔ نماز میں پڑھتے ہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہاتھ سے بھی اشارہ کرتے ہو، زبان سے بھی کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین، جنازے میں اللہ کا نام، درود شریف میں اللہ کا نام۔ اور میرے عزیزو، کردار میں بھی تو اس کی محبت لے کے آؤ، شکل و صورت میں بھی اس کی محبت
محبت لے کے آؤ. آج میرے عزیزوں اگر دل تھوڑا سا تڑپا، فقیروں یہ پھر فقیر تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ذرا ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو، ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو، ایک مرتبہ خدا کو راضی کر کے دکھا دو. مجھے نہیں پتا تم گناہگار ہو، لیکن سارے کے سارے میرے سے اچھے ہو، سارے سزا میرے سے نیکوکار ہو، لیکن میں اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگتا ہوں. تم بھی میرا ساتھ دے کے ذرا 3 مرتبہ زور سے کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. وہ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. تمہارے موبائل کے سگنل تو خراب ہو سکتے ہیں، اس کی رحمت کا سگنل کوئی خراب نہیں. بارش آئی، ٹیلی فون سسٹم خراب ہو گیا، بجلی کا سسٹم خراب ہے، لیکن اس کے رحمت کے برسنے کا سسٹم خراب کوئی نہیں. ویرو دعا کر لو یا اللہ جس طرح آج تو نے بارش چھما چھم برسائی، اللہ اٹھنے سے پہلے ہمارے پر رحمت کا چھینٹا برسا دے. یا اللہ میں اولاد کی طرف سے پریشان ہوں، میرے بچے جوان ہیں، اللہ میرے پاس جہیز کے لیے پیسے کوئی نہیں، میری 4 بیٹیاں جوان ہیں، بڈڑیاں ہو رہی، سفید بال سر میں آ رہے، اللہ رشتہ کوئی نہیں. اللہ میری بیوی زبان دراز، میرا شوہر نافرمان ہے، اللہ میرے پاس گھر نہیں. یا اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تجھے گھر کی ضرورت نہیں، لیکن تیرا ہر گلی میں گھر ہے، ہر چوک میں گھر ہے. یا اللہ میرے 4 بچے کرائے کا مکان ہے، اللہ اس گھر کے صدقے مجھے بھی گھر عطا فرما دے. کہہ دو آمین. اللہ تیرا بیت اللہ گھر ہے، جتنا سونا تیرا بیت اللہ گھر ہے، اس کے صدقے اللہ مجھے جلال پور میں اللہ حلال کا مکان نصیب فرما دے. کہہ دو آمین. اور اللہ سے دعا کرو، ذی الحج کا مہینہ ہے، قربانیوں کا مہینہ ہے، کچھ ایسے پوری دنیا سے خاص چنے ہوئے لوگ تھے جن کو اللہ نے احرام کی چادریں پہنا کر اپنے گھر بلا لیا. کبھی میدان عرفات میں اللہ اکبر، کبھی مزدلفہ میں، کبھی اللہ اکبر منہ میں. اے اللہ ہم نے لٹھا پہن لیا، کاٹن پہن لی، اللہ لون پہن لی. اللہ بس ایک آرزو ہے، میری بہنوں کو، میری بچیوں کو، میرے بھائیوں کو، اللہ سب کو ایک مرتبہ احرام کی چادریں پہنا دے. اللہ بیت اللہ بھی دکھا دے، بیت اللہ کا طواف بھی کرا دے، مدینہ بھی دکھا دے، روزہ انور کی جالیوں کا بوسہ بھی دلوا دے، اللہ حج بھی کروا دے. اللہ بار بار نہیں تو ایک بار دنیا کے اندر اللہ ضرور حاضر نصیب فرما. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. 5 وقت کی نماز کا اہتمام ہو، کہے انشاءاللہ. میری بہنیں بھی اللہ سے وعدہ کر لو کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑے گی، اور اگر خدا کے واسطے عشاء کی نماز نہیں پڑھی تو گھر جا کے پڑھ لینا. اللہ کی قسم یہ وہ دفتر ہے جو 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، یہ وہ حاضری جس طرح جو حاضری بدری ہوتی، ہر وقت حاضری، بجلی بھی چلی جائے، لوڈ شیڈنگ بھی ہو جائے، بارش بھی ہو تو وضو کر کے مصلی پر آؤ، حاضری لگ جائے گی. رات کے دیرے میں آؤ، تم 2 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی، تم 17 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی، تم 4 پڑھو تب بھی حاضری لگ جائے گی. بس میرے عزیزوں اگر چاہتے ہو کاروبار کا دروازہ کھلا رہے، رزق کا دروازہ کھلا رہے، عزت کا دروازہ کھلا رہے، نصیبے کا دروازہ کھلا رہے، تو 5 وقت اس کے گھر میں جا کے ملاقات کرو. وہ 24 گھنٹے ہمارے گھر میں آ کے ملاقات کرے گا. اللہ یہ عورت میری بیٹی ناراض نہ ہونا، میں ہر طرف ہر تقریر کے اندر تمہاری طرفداری کرتا ہوں، میری بچی ناراض نہ ہونا. اللہ اکبر. یہ عورت جو بندے کو کہتی ہے سانو نہیں پتا جتھوں مرضی لے آ کے دے. اللہ اکبر. میرے عزیزوں میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ ابا ابراہیم، اماں ہاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر کی چند باتیں میں آپ کو سنا کے چلا جاؤں. میری بچی اگر تُنے زندگی گزارنی ہے، کالج یونیورسٹی کے اندر تجھے تعلیم ملے گی. رب اکبر کی قسم ہے، پیغمبروں کی زندگی پڑھنے پر، صحابہ کی زندگی پڑھنے پر، ازواج نبی کی بنات کی زندگی پڑھنے پر تجھے گھر گزارنے کا سلیقہ ملے گا، گھر بنانے کا سلیقہ ملے گا. اللہ یا تو کبھی خالہ کے آگے بیٹھ کے گلے کرتی ہے، کبھی پڑوسن میں بیٹھ کے گلے کرتی ہے، کبھی ساس کے گلے کرتی ہے. میری بچی اگر تو نے اپنا گھر آباد کرنا ہے، کوئی 10 سال کی بچی ہو، کوئی 15 سال کی بچی ہو، کوئی 16-17 سال کی بچی ہو، مجھے مولوی سمجھ کے نہیں، پیر طریقت سمجھ کے نہیں، اپنا روحانی باپ سمجھ کر میری نصیحت پہ عمل کر لینا. خدا جب تجھے لال جوڑا پہناوے، خدا تجھے جب پھولوں والی گاڑی میں بٹھائے، اے میری بچی لال جوڑا پہننے کے بعد اپنے سینے میں قبرستان بنا لینا. رب اکبر کی قسم ہے، اپنے ساس سسر کے گلے، اپنے شوہر کے گلے اس سارے قبرستان میں گھر اس قبرستان میں دفن کر دینا. رب اکبر کی قسم ہے، اپنے منہ پہ مسکراہٹ بکھیر کے دکھا دینا، اور غموں کو، مسکراہٹوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو میٹھا شربت سمجھ کے پی لینا. رب کعبہ کی قسم ہے، اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو پروردگار عالم تجھے بچوں کو، تیری گھر والی کو، تیری بیٹی کو سید عائشہ کے قدموں میں کھڑا فرمائے گا.
لیکن یہاں سے تو پہلے ٹرین دے کے بھیجی جاتی ہے. اللہ اکبر. پھوپھیاں ظالم ہے، پھوپھیاں اپنی بھتیجی کا، خالہ اپنی بھانجی کا گھر توڑوانے پہ لگی ہوئی ہیں اور کہتی ہیں نا نا اگر تینوں کوئی جواب دے تو منہ توڑ کے جواب دیں، چپ نہ رویں، چپ نہ رویں. کوئی تیرے نال گل کرے تو منہ تے چماٹا مار دیں. تینوں گھر دا رستہ آندا نا 100 روپے تے تیرے کول ہون گے، رکشے 'چ بیٹھ کے گھر واپس آ جائی. اسی جانے تو پرچا 5 بھراواں دی تھی ہے، 5 بھراواں دی بہن ہے، تیرے 4 چاچے ہیں. تو کیا مطلب 5 بھائی گھر اجاڑتے ہیں؟ کیا مطلب 4 چاچے گھر اجاڑتے ہیں؟ اے میری بچی، ایک قبرستان لے کے جانا اور ایک اپنی جھولی کے اندر اللہ اکبر پھولوں کا گلشن لے کے جانا، پھولوں کا باغیچہ لے کے جانا. اس کے اندر بھائی کی عزت کا بھی پھول ہو، باپ کی قدر کا بھی پھول ہو، ماں کے انمول موتی کا بھی پھول ہو، اپنے بہن بھائیوں کا خیال ہو. ایسا 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 اپنی سسرال والی کیاری میں جا کے اللہ اکبر گلشن بسا دینا کہ تیرے پھولوں کی خوشبو سے پورا علاقہ معطر ہو جائے. اللہ اکبر. جب کوئی باپ اپنی بیٹے کا، جب کوئی ماں اپنے بیٹے کا رشتہ دیکھنے کے لیے جائے اور وہ کہ میں ایسی بہو لے کے آؤں گا جیسے فلانے کی بہو ہو، اللہ اکبر. میری بچی، اللہ نے تمہیں گھر بسانے والا بنایا، اللہ نے تمہیں گھر اجاڑنے والا کوئی نہیں بنایا. آج یہ میری عورت، میری بچی کہتی ہے میری خاوند نے میری ذمہ داریاں پوریاں نہیں کیتیاں. میں بیٹی تیرے سے پوچھتا ہوں، تو نے اپنے سسرال کی، اپنے گھر کی کیا ذمہ داری کی؟ کیا جس بچے کو تو نے دودھ پلایا، یہ بچہ کھڑے ہو کے تیرا ہی دودھ پی کے تیرا باغی نہیں بنا، اس میں قصور تیرے شوہر کا؟ کس بات کا؟ کیا وہ بجلی کے بل جمع نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیری بیماری کا علاج نہیں کراتا رہا؟ کیا وہ تیرے بچوں کو فیڈر سے لے کے روٹی تک نہیں کھلاتا رہا؟ تیرے بچوں کو کپڑے نہیں پہناتا رہا؟ تیرے لیے چھت کون لے کے آیا؟ تیرا گھر والا لے کے آیا. اللہ نے عطا فرمائی. تیرا چولہا تو ٹھنڈا تھا، تیرے ڈبے میں آٹا لانے کا ذریعہ یہ بنا، تیری دیگڑی میں گوشت ڈالنے کا ذریعہ بنا. اب بھی کہتی ہے خبردار نوجوانوں، جلال پور پیر والوں، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، کبھی ماں باپ سے یوں نہ کہنا ابا تو میرے لیے کی کیتا. اللہ اکبر. تیرے پیو نے تیرے لیے کچھ نہیں کیتا، آج ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، اس کا چہرہ کالا ہو گیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا، ساری ساری رات کھانستا سے نیند نہیں آتی. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. صبح 4 بجے اس کا بستر خالی ہوتا تھا، کہاں گیا؟ کبھی منڈی میں، کبھی آلو چنے کی ریڑھی لگا کے کھڑا ہے. پھر بھی کہتا ہے تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. گھسے ہوئے چپل پہن کے عید گیا اور سروس کے جوتے پہنا کے تجھے عیدگاہ لے کے گیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تیری اسکول کی فیس پتہ نہیں کہاں سے لے کے آیا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. مظفر گڑھ کی اکیڈمیوں میں تجھے پڑھایا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. وہ رات تو بھول گیا جب تو بخار سے تپ رہا تھا اور ڈاکٹر کی دوائی بھی کام نہیں آ رہی تھی. تیری ماں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور تیرا باپ سر جھکا کے بیٹھا تھا اور اپنے ماتھے سے رومال سے مایوسی کے پسینے کو جھاڑ رہا تھا اور آنکھ اٹھا کے کہہ رہا تھا مولا کرم فرما، اللہ انہوں بچا لے، میں نو اٹھا لے. میں کہتا ہوں تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تجھے وہ وقت بھول گیا، اپنی جوانی تیرے نام کر دی. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تیری پریشانیاں اپنے نام لے لی. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. دہلیز میں پڑا، اس کے پاس ہاتھ کا پکھا نہیں، تجھے اے سی والے کمرے میں بٹھایا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اس سے پوچھ، چنے کی دال کھا کے اس نے گزارا کیا، چنے روٹی کھا کے اس نے گزارا کیا، ایک چھلی کے بھٹے پر اس نے گزارا کیا اور تجھے 3 وقت کا کھانا کھلایا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. تجھے دولہا بنا کے تجھے گھوڑی پہ چڑھایا. تیرے باپ نے تجھے کچھ نہیں کیا. آخری وقت میں روتا ہوا کہہ گیا پتر میں کی کرنا ہے، مکان بھی تیرا، دکان بھی تیری، میرا نام بھی تیرا. تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا. اگر تیرے باپ نے تیرے لیے کچھ نہیں کیا تو خبردار بغیر تھا باپ کے مرنے کے دوسرے دن قرآن خوانی میں تجھے پگڑی باندھنے کی اجازت کوئی نہیں، تجھے سر پر دستار بندی کی اجازت کوئی نہیں. تیرا باپ جاتے ہوئے اپنا مکان بھی تجھے دے کے چلا گیا، اپنا نام بھی تجھے دے کے چلا گیا. امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کے والد محترم کا انتقال ہوا. آپ دیوار کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنے سر کو دیوار کے ساتھ لگا لیا. کسی نے کہا امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کیوں روتے ہو؟ فرمایا رحمت والے نبی نے فرمایا جنت کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے کا نام باپ ہے، ایک دروازے کا نام ماں ہے. وہ لوگوں رونا تو کیا کروں، آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو گیا.
मामा ठनिया छावा, जलालपुर वालों, खैरुलूम में आने वालों और मेरी बेटियां जितनी बैठी हैं, खबरदार खबरदार, अपने वकील को अपने शौहर को अपने लिए वकील ना बनाना, अपने शौहर को अपने लिए खैर खा बनाना। जिस दिन तुम्हारा शौहर तुम्हारे लिए वकील बन गया, जाओ अदालतों के अंदर जाके देखो, दो वकील होते हैं, एक की कोशिश होती है कि मेरा फरीक केस जीत जाए, दूसरे की कोशिश होती है मेरा फरीक केस जीत जाए। अपने घर वाले को वकील ना बनाना। और नौजवानों, अपनी माँ, अपनी बहनों और अपने भाई, अपने बाप के दरमियान कभी वकील ना बनना। वकील का काम मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, केस हराना होता है, केस जताना होता है। माँ जीत गई, कभी बेटी जीत गई, कभी बीवी जीत गई, कभी बहन जीत गई। कभी वकील ना बनना, बल्कि इनके दरमियान प्यार का पुल बनना। पुल तो बड़ी बड़ी सरहदों को मिला देता है, पुल तो मुल्कों को मिला देता है, पुल तो शहरों को मिला देता है। ऐ मेरी बच्ची, अल्लाह अकबर, तुझे ससुराल में कांटों वाला गुलशन मिले, अपने माँ बाप की तरबियत से उन कांटों को गुलाब के फूलों में तब्दील कर देना। रब्बे काबा की कसम, क़यामत के दिन अल्लाह तुझे वो मकाम अता फरमाएगा जहाँ अल्लाह हज़रत सारा मरियम हव्वा को खड़ा करेगा, जहाँ खदीजा आयशा खड़ी होंगी, अल्लाह तुझे उसी के कदमों में जगह अता फरमाएगा। मेरा अजीज़ो, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरी नबी की रूहानी औलाद से कह देना अल्लाह अकबर, जवेरिया से कह देना, सकीना से कह देना, सलमा से कह देना, आयशा से कह देना, आबदा से कह देना, राबिया से कह देना, जलालपुर वीर वाले की पर्दादार से कह देना, हाजरा ने नुकीले पत्थर पे दौड़ के दिखाया, मुझे तरस आ गया, तो मुसल्ले पे बैठ के रो के दिखाएगी, मुझे तरस आ जाएगा। तो रो के दिखा, मैं औलाद का नसीबा बनाऊंगा। तो रो के दिखा, मैं तेरे बच्चों को बायजीद बुस्तामी बनाऊंगा, तेरी बेटी को अल्लाह अकबर राबिया बसरी बनाऊंगा, तेरे बेटे को अब्दुल कादिर जिलानी बनाऊंगा। तो रो के दिखा, मैं तुझे जन्नत की हुरों की सरदार बनाऊंगा। तुझे रो के दिखा, मैं तेरे पर्दे का चर्चा आसमान और जमीन पे करवाऊंगा। तो मुझे रो के दिखा, अल्लाह अकबर। माँ रो के दिखाए, माँ बच्चों के, माँ बच्चों के, माँ बच्चों के, माँ बच्चों की अजियतों से, उनकी किल किल नफरतों से रो के दिखाए, तो अल्लाह जन्नत के जहन्नम के दरवाजे खोल देता है। माँ बच्चे के लिए रो कर दिखाए, उसके मुस्तकबिल के लिए माँ का आंसू जब जमीन पे गिरता है तो खुदा जन्नत के दरवाजे खोल देता है। अल्लाह अकबर कबीर। तरबियत सीखो। बीवी को शोर के आगे बोलने की इजाजत कोई नहीं। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं शादी करने लगी हूँ। एक औरत आई, अल्लाह के नबी मैं शादी करने लगी हूँ। कमली वाले, मेरे पे जिम्मेदारी मेरे शौहर की क्या है? पता है, मेरी बेटी जो आज अपने शौहर से तलाक मांगने के लिए अदालत में खड़ी होती है, तेरे पर तेरे शौहर का हक क्या है? कमली वाला हाथ की हथेली पर, कमली वाला पैर के नाखून पर, कमली वाला पिंडली पर बता सकते थे, लेकिन अल्लाह की कसम रहमत वाले नबी ने बताया, अगर तेरे शौहर की नाक के सुराख के अंदर दाना निकल जाए, वो फोड़ा बन जाए और फोड़ा बनकर पीप बनकर बहने लगे, फरमाया तुझे तेरी नजर पड़ जाए, रोटी छोड़ दे, बिस्तर छोड़ दे, कपास ना लेके आ, रुई ना लेके आ, कॉटन ना लेके आ, कपड़ा ना लेके आ, बल्कि अपनी जुबान बाहर निकाल कर अपने शौहर की पीप चाट ले। मोहम्मद कहता है तूने तब भी अपने शौहर का हक अदा कोई नहीं किया है। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे शौहर का मेरे पे क्या हक है? रहमत वाले नबी ने फरमाया, बीवी नमाज पढ़े, नमाज में शौहर के लिए दुआ न करे, अल्लाह उसकी नमाज को कबूल ही नहीं फरमाता है। अल्लाह अकबर। लेकिन मेरे अजीजों, ये तो शौहर पर बीवी का हक है, बीवी का शौहर पे क्या हक है? रहमत वाले नबी ने फरमाया, खैरुकुम खैरुकुम लिअहली व अना खैरुकुम लिअहली। ओ लोगों, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो 15,000 की लीड से जीत गया, तुम में सबसे बेहतरीन वो नहीं जो 19वें ग्रेड का अफसर हो, तुम में सबसे बेहतरीन इमाम नहीं, तुमसे सब में बेहतरीन पीर नहीं, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने बच्चों के लिए अच्छा हो, तुम में सबसे बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए अच्छा हो। मुझे देखो, मेरे पल्ले कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने घर वालों के लिए अच्छा हूँ। अल्लाह अकबर। क्या वजह थी? अल्लाह अकबर। सैयदा आयशा के कपड़े घिस जाते लेकिन जुबान पे गिला ना आता। क्या वजह थी? अम्मा फातिमा के घर में चूल्हा न जलता लेकिन जुबान पे गिला ना आता। तुम्हें किस निकम्मे ने कह दिया घर के अंदर खुशियां पर्दे लाएंगे, घर के अंदर खुशियां कलील लाएंगे, घर के अंदर खुशियां 3 वक्त का खाना लाएगा? अल्लाह अकबर। तुम मीठा बोल बोल ले, दुनिया में भी तेरा घर जन्नत बन जाएगा, कब्र में भी जन्नत का मंजर बन जाएगा। आज हमारे पास सब कुछ है लेकिन मीठा बोल कोई नहीं। आज मेरे अजीजों, हमारे बच्चे
ماں باپ کے اپنے ماں باپ کی لڑائی سے تنگ ہے، کبھی بیٹا باپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، ابا تو چپ کر جا، کبھی ماں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہے، اما تو چپ کر جا۔ اللہ کی قسم ہے ایسے گھرانے پر خدا کو پیار نہیں آتا بلکہ خدا کو غصہ آتا ہے۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، کچھ زندگی کے اندر ایسے کام کر کے چلے جاؤ، کچھ زندگی کے اندر ایسی پیار کی باتیں کر کے چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ آخری بات کر کے دعا کی طرف آ رہا ہوں، اور اس مدرسے کے لیے آپ حضرات کے سامنے جھولی پھیلاؤں گا۔ اللہ کی قسم یہ فقیر کا نظریہ، مولانا یہ فقیر کبھی بھی جاٹی کو اکثر کیوں نہیں دیکھتا، یہ تو اللہ کے خزانوں کو دیکھتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اپنے قرآن کی بڑھوتری کرنے میں، اللہ اپنے قرآن کو پوری دنیا کے اندر پھیلانے میں نہ ہمارے پیسوں کا محتاج ہے، نہ ہماری محنتوں کا محتاج ہے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اشارہ کر دے، اللہ اکبر، اگر وہ اشارہ کر دے تو قطرہ سمندر ہو جاتا ہے، مسکرا کے دکھا دے، رحمت والی نظر پڑ دے تو یتیم پیغمبر ہو جاتا ہے۔